اہم مسئلہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں. یہ آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں قربانی کے جانور میں اگر 6 حصے قربانی کے ہیں اور بچی ہے تو 1 حصہ رکھ کے 7 حصے قربانی کرنا جائز ہے، اور 5 حصے قربانی کے ہیں تو بیٹے کی طرف سے 2 حصے رکھنا اور یوں 7 حصے کرنا جائز ہے. دلائل حدیث پاک سنن ابی داؤد میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك. جس آدمی کا بچہ پیدا ہو اور وہ عقیقہ کرنا چاہے تو کرے. یہ معنی نہیں کہ نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ عقیقہ کرے، عقیقہ کرے. توجہ رکھنا. اچھا، اسی طرح حدیث مبارک برا بن عازب سے ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن، عید کے قربانی کے دن نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا و نسک نسکنا فقط اصاب نسک. جس آدمی نے عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی تو اس نے قربانی کی ہے. ومن نسک قبل صلاۃ فتل کا شاۃ اللہ میں. اور اگر کسی آدمی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ جانور ذبح کیا اور گوشت کھا لیا ہے. اب ہماری دلیل کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی نے عقیقے کا مسئلہ بیان کیا تو لفظ نسک استعمال فرمایا. من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك. اور جب آپ نے قربانی کا مسئلہ بیان کیا تو لفظ نسک استعمال کیا. من صلی صلاتنا و نسک نسکنا. تو عقیقے کے لیے بھی لفظ نسک ہے اور قربانی کے لیے بھی لفظ نسک ہے. تو دونوں کے لیے لفظ ایک تھا، اس لیے ہم نے دونوں کا حکم بھی ایک مان لیا ہے. دوسری حدیث سنیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال غلام عقیقۃ فاحریق عنہ دمن. اگر بیٹا ہو تو اس کی طرف سے بھی عقیقہ ہے. فاحریق اراق کا یریق اراقتن، یہ درمیان میں ہاتھ صرف کی طرف ہے، اس کو سمجھتے ہیں احریق خون بہاؤ. اور جب اللہ کے نبی نے قربانی کی بات کی ہے تو فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. قربانی کے دن سب سے محبوب ترین بندے کا جو اللہ کا عمل ہے وہ احراق الدم ہے. تو آپ نے عقیقے کے لیے بھی لفظ احراق الدم اور قربانی کے لیے بھی احراق الدم. آپ نے عقیقے کے لیے لفظ نسک اور قربانی کے لیے نسک، عقیقے کے لیے احراق الدم اور قربانی کے لیے بھی احراق الدم. آپ نے دونوں کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے. تو لفظی مشابہت پر حکمی مشابہت بھی ہے. اس لیے جس طرح قربانی کا حصہ رکھنا جائز ہے، عقیقے کا رکھنا بھی جائز ہے. اور ابن قدامہ حنبلی المغنی میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا وَسَنِّهَا وَقَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا فَأَشْبَهَتْهَا فِي مَصْرَفِهَا. عجیب جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جتنی عمر جانور قربانی کا ہو اتنی ہی عمر اس جانور کی ہے جو عقیقے کا ہو. جیسے اس کو موٹا تازہ ویسے اس کو، جو صفتیں اس کی ہیں وہ صفتیں اس کی ہیں، جو شرطیں اس کی ہیں وہ شرطیں اس کی ہے. تو چونکہ ان دونوں میں مشابہت تھی اس لیے ہم نے ان دونوں کا حکم بھی ایک ہی سمجھا ہے. تو قربانی کے جانور میں عقیقے، اگر آپ عقیقے کا حصہ رکھنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.